نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پیج نمبر 11 ہے جی، آخر کی 5-6 لائنوں سے اوپر، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی پکار سے بچو، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ظلم کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو جس کا جو ڈیو مقام ہے وہ اس کو دیا جائے گا تو ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، اور اگر کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ جیسے قرآن مجید نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کیوں ظلم ہے؟ کیونکہ شرک میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کے برابر یا بندوں کو اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقام کو بڑھایا یا گھٹایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ وہاں سے نیچے لا کر بندوں کے مقام پہ یا مخلوق کے مقام پہ لے آنا، یہ شرک ہے نا، لہٰذا اس کو کہا گیا کہ ظلم عظیم۔ تو کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور مظلوم کی بد دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو جیسے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مظلوم ہے اس کی جو بد دعا ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اس کے خلاف جو وہ دعا کرتا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، وہ قبول کی جاتی ہے، اگرچہ جو مظلوم ہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کافر اور مشرک شخص بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس مظلومیت کی حالت میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک آیت میں ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ نہیں ہے کافروں کی دعا مگر خسارے میں یا ضلال میں، یعنی کہ وہ اس کا کوئی ریسیونگ اینڈ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ یہ وہ دعا ہے جو وہ دعائیں کرتے ہیں اپنے بتوں کے سامنے، ورنہ جو کافر مظلومیت کی حالت میں اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ دعا اس کی سنی جاتی ہے۔ لہذا کہا کہ جو مظلوم ہے وہ کافر و مشرک بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی دعا سنی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان اس زوم میں ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں نے جس کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہے وہ تو گناہگار آدمی ہے، یا وہ تو جیسے کوئی کافر یا فاسق ہے، تو اس کی بد دعا سے مجھے کیا فرق پڑتا نہیں۔ اگر وہ برحق ہے اور کسی انسان نے اس پہ ظلم کیا ہے تو پھر اس کی دعا سنی جائے گی، چاہے ظالم کتنا ہی نیک اور متقی کیوں نہ ہو، اور جو مظلوم ہے وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس چیز کو بڑا واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا جو فجور ہے اس کا تعلق اس کی ذات سے، یعنی وہ گناہگار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ بد دعا تو اگر وہ برحق ہے تو وہ قبول ہوگی، باقی رہی وہ بد دعا جو بلا وجہ لوگ دیتے ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی ظلم نہیں بھی کیا ان پر تب بھی وہ بد دعائیں دیں گے۔ مثلا ایک مانگنے والا ہے، اس نے آپ سے کوئی سوال کیا اور آپ نے کہا کہ بھائی نہیں ہے میرے پاس، اور وہ اوفینڈ ہو گیا آگے سے اور بد دعائیں دینا شروع ہو گیا، تو یہ بد دعا کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ظلم نہیں کیا۔ لیکن جب ظلم کیا تو پھر وہ جو بد دعا ہے وہ، کیونکہ بعض لوگ بد دعا کو ایک ہتھیار بھی بنا لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ نہیں کرو گے تو میں بد دعائیں دوں گا، ٹھیک ہے، تو بھئی بد دعائیں دیتے رہو تم۔ بد دعا تب جو ہے وہ سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے جب وہ حق پر ہو، یعنی انسان نے ظلم سہا ہو اور مظلومیت کی حالت میں بد دعا دے گا تو پھر وہ بد دعا اصل میں بد دعا ہے۔
باقی جو بد دعا کے حوالے سے ایک واقعہ انہوں نے یہاں کوٹ کیا ہے، میں وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عباسی خلیفہ مہدی جو ہے ان کے زمانے کی جو ہے وہ بات ہے کہ ہارون رشید جو ہیں وہ ایک صاحب تھے ان کے زمانے میں، یحییٰ بن خالد، ٹھیک ہے، یحییٰ بن خالد. تو یحییٰ بن خالد جو تھے نا، ان کی جو بیوی تھی انہوں نے رضاعت کی تھی ہارون الرشید کو. تو ہارون الرشید جو ہے وہ ایک طرح سے رضائی بیٹا ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے. دو لوگ ہیں، ایک یحییٰ بن خالد ہیں، یہ رضائی والد بن گئے کس کے؟ ہارون الرشید کے، کیونکہ وہ ہارون الرشید جو تھا اس نے رضاعت لی تھی ان کی وائف سے. تو اب جو ہارون رشید ہے یہ جب خلیفہ بن گیا، بادشاہ بن گیا، تو اس نے بڑی انہیں اپنے جو آپ کہہ لیجیے رضائی والد ہیں ان کا بڑا احترام کیا، بڑی قدر کی، اور ان کو جو ہے نا وزارت دی اور ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا. پھر کچھ سیاسی مسائل گڑبڑ ہوئے ایک عرصے کے بعد جا کر، اور جس علاقے کے یہ کہہ لیجیے وزیر تھے، گورنر تھے، اس علاقے کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا اور ہارون رشید جو تھا اس نے اس پر حملہ کیا اس علاقے پر، اور اس کو بڑا غضب آیا ان پر، جو یحییٰ بن خالد تھے ان پر. تو اس نے کیا کیا، اس نے ان کو قید کروا دیا، یعنی اپنے ہی رضائی والد کو جس کو بڑا پہلے اکرام دیا تھا، وزارت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، اس کو قید کروا دیا. اور قید میں ساتھ جو ہے نا ان کا جو بیٹا تھا، یعنی یحییٰ بن خالد کا بیٹا تھا جعفر، اس کو بھی قید میں ڈال دیا. اور جعفر کون ہوا؟ رضائی بھائی ہو گیا ہارون رشید کا. اب جب یہ دونوں قید میں تھے نا، باپ بیٹا، تو اور قید بھی پھر ظاہر ہے وہ والی تو نہیں تھی، بیڑیاں ڈلی ہوئی تھی اور اس طرح کی قید تھی. تو اس وقت جو ہے جو بیٹا ہے جعفر، وقال جعفر لی ابی یحییٰ بن خالد، تو جعفر جو ہے انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن خالد سے کہا، وہم فی القیود والحبس، جبکہ وہ بیڑیوں میں تھے اور قید میں تھے، یا ابدی بعد الامر والنہی والاموال العظیمہ. انہوں نے کہا اتنا اثر و رسوخ ہونے کے بعد ہمارے احکامات چلتے تھے، ہمارے ہاں پہ ہاں ہوتی تھی، ہمارے نہ پہ نہ ہوتی تھی، یعنی ہمارے آرڈرز چلتے تھے، اور اتنے ہمارے پاس مال و دولت تھا، اتنا شان و شوکت تھی. اثارنا الدہر الی القیود ولبس الصوف والحبس، زمانہ ہمیں یہاں لے آیا کہ ہم بیڑیوں میں ہیں اور کھردرے کپڑے ہمارے اوپر ہیں، یعنی جو قیدیوں کے کپڑے ہوں گے، ظاہر ہے وہ تکلیف دہ کپڑے ہیں، وہ پہننا بھی ایک مسئلہ ہے، اور قید میں ہیں ہم. تو مطلب یہ کیا ہے نا، مطلب کہاں وہ شان و شوکت اور ہمارے آرڈرز چلتے تھے، اور کہاں اتنا مال تھا، اور کہاں یہ قید اور یہ خراب کپڑے اور سب کچھ. فقال لہ ابوہ یحییٰ، تو اس کے والد یحییٰ جو ہے انہوں نے کہا، یا بنی لعلھا دعوت مظلوم، شاید یہ کسی مظلوم کی بد دعا ہے، سرت بلیل غفلنا عنہا، رات کو کسی مظلوم نے بد دعا دی، ہم اس سے تو غافل رہے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. ولم یغف اللہ عنہا، اللہ اس بد دعا سے غافل نہیں تھا. یعنی یہ یقیناً کسی مظلوم کی بد دعا ہے جو ہم اس شان و شوکت سے اس حال کو پہنچے ہیں، بس کسی رات کسی ظلم کے نتیجے میں کسی نے بد دعا دے دی ہوگی، اور وہ یعنی ہم تو غافل رہے اسے، لیکن اللہ غافل نہیں تھا، وہ اللہ تک پہنچ گئی. پھر ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے اسی والے سے کہ رب قوم قد غدوا فی نعمت زمنا والدہر ریان غدک، کہ کئی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑی نعمتیں پائی بڑے لمبے عرصے تک، بڑے لمبے زمانے تک، اور زمانہ ان پہ بڑا فیاض تھا، بڑا فراخ تھا، ٹھیک ہے نا، خوب زمانے نے ان کو سیراب کیا. سکت الدہر زمانا عنہم، پھر ایک وقت آیا کہ زمانہ ان سے رک گیا، یا زمانے نے ان سے ہاتھ روک لیا، یعنی وہ جو مال و دولت تھا وہ رک گیا. ثم ابقاہم دمن حین نطق، تو ایک لمبا عرصہ تو زمانہ خاموش رہا نا، لیکن جب زمانہ بولا تو اس نے ان کو خون کے آنسو رلا دیے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی انسان جب اپنی طاقت میں ہوتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو نہیں پتہ چلتا، اس وقت اس کو یہ یاد بھی نہیں آتا کہ جو مظلوم اس کی بد دعا کی کیا اہمیت ہے اور مجھے اس سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے. لیکن برل زمانہ ایک گھوم پھر کے ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہ پھر وہ اس کو خون کے آنسو رلاتا ہے. تو انسان کبھی بھی یہ نہ دیکھے کہ بھئی میں اس وقت کس حالت میں ہوں، یا اگر کوئی مظلوم بد دعا دے رہا ہے تو میں سمجھوں کہ بھئی یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. مظلوم نے کچھ نہیں بگاڑنا، مظلوم نے تو بس اپنی آہ اللہ تک پہنچا دی،
اب اللہ کے قدرت کے خزانے ہیں سارے، جو ملا ہوا تھا وہ بھی اسی کی قدرت سے تھا، اور جو جائے گا وہ بھی اسی کی قدرت کا جو ہے وہ اسی کی قدرت میں سے ہوگا، لہذا بچنا چاہیے مظلوم کی بد دعا سے۔ تو حدیث ہے اربعین نووی میں بھی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما یروی عن ربہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو انہوں نے اپنے رب سے روایت کی، حدیث قدسی ہے کہ انی حرمت ظلم علی نفسی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں اسے تمہارے درمیان بھی حرام بناتا ہوں، فلا تظالموا، تو بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اس قدر شدید وعید آئی ہے، ممانعت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا۔ تو انسان کون ہوتا ہے کہ وہ ظلم کرے جانتے بوجھتے اور اس کے اوپر اکڑے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے یہ مظلوم کی بد دعا کے حوالے سے، کہ ماوراء النہر علاقہ جو ہے وہاں کے جو امیر تھے نوح بن اسد، تو ایک یعنی انہوں نے اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ بھیجا سمرقند، اور اس کو جو ہے نا کہا کہ بھائی تم جاؤ وہاں پہ اور جو ہے وہ خراج لے کر آؤ، ان سے ٹیکس لے کر آؤ۔ تو جب ان کا نمائندہ وہاں پہنچا تو اس نے جو بھی احکامات تھے امیر کے وہ پڑھ کے سنائے ان کو۔ تو وہاں پہ تھے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بڑے مشہور، ابو منصور ماتوریدی، جو عقیدہ ماتوریدیہ ہے وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ تو ابو منصور ماتوریدی جو تھے نا، انہوں نے جب وہ پورا آرڈرز سن لیے اس بندے سے، تو انہوں نے کہا قد ادیت رسالت الامیر، بھئی تو نے امیر گورنر جو بھی ہے اس کا پیغام پہنچا دیا، فردد الیہ الجواب، اب ہماری طرف سے جواب لے جاؤ اور وہ اس کو پہنچا دو۔ ادھر سے جو بات آنی تھی وہ آ گئی، وہ ہم نے سن لی، اب ہمارا جواب لے جاؤ اور وہ اس تک پہنچا دو۔ وَقُلْ لَهُ، اور سے کہو زدنا ظلما حتی نزید فی دعاء اللیل، ہم پر ظلم بڑھائے جا اور ظلم کر ہم پر یہاں تک کہ ہم رات کی دعا میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے، ہم پہ اور ظلم کر تاکہ ہم رات کی دعا میں اضافہ کریں۔ ثم تفرقوا، پھر وہ لوگ منتشر ہو گئے، یعنی بس اتنی بات کہ بھئی ظاہر ہے وہ جو خراج تھا جو بھی ٹیکس تھا وہ ظالمانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو اور ظلم کر ہم پہ، اپنا ظلم بڑھا تاکہ ہم بھی جو تیرے خلاف بد دعائیں ہیں وہ بڑھائیں۔ اور یہ بات کر کے ختم ہوگی مجلس۔ فلم یذهب الا ایام حتی وجدوہ قتیلا، چند دن ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو نوح بن اسد تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ وفی بطنہ زج رمح مکتوب علیہ، اور اس کو جو نیزہ مارا گیا، کسی نے اس کو نیزہ مار کے قتل کیا، تو جو اس کو نیزہ مارا گیا اس نیزے کے اوپر لکھا ہوا تھا بغا وللبغی سہام تنتظر، اس نے سرکشی کی اور ہر سرکش جو ہے نا اس کے لیے ایک تیر ہوتا ہے یا ایک نیزہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے۔ اتتہ من ایدی المنایا والقدر، اور وہ آتا کہاں سے ہے وہ تیر؟ وہ آتا ہے رات کے اور قدر کے آپ کہہ لیجئے ہاتھوں، یعنی رات کو ظاہر ہے جو لوگ کھڑے ہوئے بد دعائیں کر رہے ہیں نماز میں اس کے خلاف، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آتا ہے سہام ایدی القانتات فی السحر، یہ جو تیر ہے یہ جو سحری کی قانتات ہیں یعنی سحری کی فرما بردار ہیں ان سے آتا ہے، یعنی جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور وہ پھر وہ بد دعا دیتے ہیں۔ یرمینا عن قوس لها اللیل وتر، اور یہ جو ہے یعنی راتوں کو جو لوگ کھڑے ہوئے اور سحری کے وقت جو لوگ بد دعائیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف، ان ادھر سے آیا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی یہ تمہیں مظلومیت نے مارا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تمہارے ظلم نے مارا ہے، اور مظلوم لوگ جو تھے ان کی بد دعاؤں نے تمہیں مارا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک مظلومیت کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ہے کہ جو مظلوم شخص ہے اس کی بد دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ثم رم جہازک وفرغ من زادک، پھر اپنا جو سامان ہے وہ تیار کر لو اور اپنا زاد راہ جو ہے اس سے فارغ ہو جاؤ، یعنی اس کو جمع کر کے رکھ لو، اس سے فارغ ہو جاؤ۔
یہ جو دو چیزیں ہیں کہ پھر اپنا جو ہے وہ سامان تیار کر لو اور اپنا زاد راہ جو ہے اس سے فارغ ہو جاؤ، یہ کیا ہے کہ جو شخص سفر کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا سامان، سارا ضروری سامان تیار کر لیتا ہے، اور رستے میں جو کچھ اس کو چاہیے ہوتا ہے سفر کے لیے وہ سب وہ میک شور کرتا ہے کہ اس کے پاس ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رستے میں وہ سب سہولتیں بھی دستیاب نہیں ہوں گی۔ تو یہ اصل میں اس معنی میں ہے کہ جو آخرت کا متلاشی ہے، آخرت کا جو سفر کرنے والا ہے، وہ گویا ہر وقت تیار رہتا ہے کہ اگر کسی لمحے موت آ جائے تو میرے پاس آخرت کے سفر پہ جانے کے لیے جو زاد راہ ہونا چاہیے وہ موجود ہو، یعنی یہ چیز وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ چلو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ پھر اپنا جو سامان ہے وہ تیار رکھو اور اپنا جو زاد راہ ہے اس سے تم فارغ ہو جاؤ۔ وَكُنْ وَسِيَّ نَفْسِكَ وَلَا تَجْعَلِ الرِّجَالَ أَوْسِيَاكَ، اور اپنا وصی خود بن جاؤ، اپنے آپ کو وصیت کرنے والے خود بن جاؤ اور دوسروں کو اپنا وصی نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس چیز کا انتظار نہ کرو کہ کوئی تمہیں نصیحت کرے، کوئی تمہیں وصیت کرے، کوئی تمہیں سمجھائے، خود اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ یعنی غفلت میں نہ بیٹھے رہو کہ کوئی آئے گا وہ سمجھائے گا تم سیدھے ہوگے، نہیں، اپنے وصی خود بن جاؤ۔ ایک قول انہوں نے نقل کیا یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یبن آدم، اے ابن آدم، کن وصی نفسی کا فی مالی کا، اپنے مال میں خود جو ہے نا وہ وصی بن جاؤ۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اپنے مال کی جو تم وصیت لکھو کہ تمہارے مال کا کیا ہو تو وہ تم خود ہونے چاہیے۔ اپنے مال کے تم کہہ لیجئے کہ وصی خود ہو، تمہارے نام کی وصیت ہونی چاہیے۔ کیسے؟ وَعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أَيْ مَا تُحِبُّ أَن يُعْمَلَ فِيهِ مِن بَعْدِكَ، اور اپنے مال میں وہ کرو یا اپنے مال کے ساتھ وہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد کیا جائے۔ یعنی مال انسان کے پاس ہے تو بھائی اس کا انتظار کیوں کرنا ہے کہ میں مر جاؤں اور میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے والے اس مال سے میرے لیے کچھ کر رہے ہوں؟ ابھی زندگی موجود ہے، اس زندگی میں اس مال سے انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہی سمجھے کہ یہ جو مال ہے نا میرے پاس، بس میں وصیت کر رہا ہوں اس کی، اور میں کیا چاہوں گا؟ میں یہ چاہوں گا کہ اس مال سے مجھے ہی فائدہ ہو، لہٰذا میں اس مال کا ایسا استعمال کر جاؤں جس استعمال سے یہ مال میری آخرت کے لیے زاد راہ بن جائے۔ اب ایک معاملہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہم دین کے لیے خرچ کر جائیں اور اس سے یہ کہ ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اچھی بات ہے، اس میں اس لحاظ سے تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن دین کے لیے خرچ کرنے کا مطلب واضح ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دین کے لیے خرچ کرنے کے مطلب کو جزوی طور پہ لے لیتے ہیں، مثلا مسجد بنوا دی اور سب مال خرچ کر دیا مسجد بنوانے پہ، اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کے لیے خرچ کیا ہے، تو یہ جزوی تصور ہے۔ جزوی تصور کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ اپنے آل اولاد پہ خرچ کرو، اپنے اقربا پہ خرچ کرو، اپنے قرابت داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو۔ تو ساری مدات اللہ نے ہی بتائی، اور ساری کیا ہیں؟ یہ دین کے لیے ہی ہیں۔ یہ دین سے باہر کب نکلیں گی؟ جب یہ اپنی حد سے باہر نکل جائیں۔ یعنی بچوں کو اگر عیاشیاں کرائی جا رہی ہیں تو پھر اس عیاشی کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ اللہ کے لیے، وہ تو پھر آپ اپنے طور پہ کرا رہے ہیں۔ لیکن اگر بچوں کو نان نفقہ آپ دے رہے ہیں، ان کو بنیادی گزر بسر کا سامان مہیا کر رہے ہیں، تعلیم دلوا رہے ہیں ان کو، اور ان کو کسی قابل بنا رہے ہیں کہ وہ معاشرے کو سرو کر سکیں، تو یہ جو خرچ ان کے اوپر ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ تو اب ایک شخص اگر یہ کرے کہ وہ سمجھے کہ بھئی دین کے لیے خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ بچے میرے مطلب بھوکے ہوں اور میرے مرنے کے بعد جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں وہ، اور میں سارا مال دین کے لیے خرچ کر دوں اور مسجد بنوا دوں، مدرسہ بنوا دوں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پھر بچوں کو پراپر ایک گھر بنا کر دینا ہے، کہ گاڑی لے کے دینی ہے اور یہ سارا کچھ کر کے دینا ہے، پھر جو بچے وہ دین کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی نہیں۔ بچوں کو اس حد تک دینا، یعنی جو بھی انسان کے پاس مال و متاع ہے، کہ بیسک ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں، یہ ضروری ہے، یہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ باقی سارا مال دین کے لیے لگانا چاہتا ہے لگا دے۔ اسی طرح اگر کوئی بالکل قریبی عزیز ہے، وہ بیچارہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، یا کوئی اس کو بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کی ایمرجنسی دور کرنا اگر بندے کے پاس گنجائش ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے جائیدادیں بنانے کے بجائے، یا بڑی بڑی وراثتیں چھوڑنے کے بجائے، یا بچوں کے لیے پوری امپائر کھڑی کرنے کے بجائے، پھر وہ خرچ کرے آخرت کے لیے۔
بچے جو ہیں وہ اپنا بندوبست کر لیں گے، جو جہاں تک باپ کے ذمے تھا وہ اس نے کر دیا، بس کافی ہے۔ بچوں کی فیوچر اور بچوں کے فیوچر سیٹ کر کے جانا جو ہے یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی۔ ہاں ہماری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ تم جاؤ گے آگے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مال کا کیا کیا، اور یہ کہیں بھی ہمیں تلقین نہیں کی گئی کہ بچوں کے بھی جب بڑھاپا آئے گا تب تک بھی ہم سوچ کے جائیں یا پلان کر کے جائیں یا ان کے لیے سب کچھ کر کے جائیں۔ ہاں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ برل والدین کی اس لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ مثلا ایک بندہ ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بچوں کو پڑھا لکھا کے کام کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، پڑھا لکھا دے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر کے دے سکتا ہے ان کو تو کر دے۔ اب اس سے آگے اس کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے کہ وہ ان کو لازمی بڑی بڑی کوئی فیکٹریاں کھڑی کر کے دے گا یا بڑے بڑے جو ہے نا بزنس کھڑے کر کے دے گا، یہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو مال تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد اس میں جو کچھ کیا جائے وہ تم خود کرو نا، اپنی زندگی میں جو ہے اس مال کو دین کے لیے خرچ کرو۔ ایک تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، خثیم، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مدینہ میں جو ہے نا وہ کافی جائیدادیں تھیں اور کافی سارا جو ہے ان کو مال وغیرہ آتا تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ ادخرہ لولدیک، بھائی اپنے بچوں کے لیے کچھ جو ہے وہ سیو کر جاؤ۔ قال، انہوں نے کہا لا، نہیں، ولیکن ادخرہ لنفسی عند ربی، انہوں نے کہا نہیں میں اس کو محفوظ کروں گا اپنے لیے اپنے رب کے ہاں، ٹھیک ہے نا، بچوں کے لیے میں سیکیور کر کے نہیں جا رہا بلکہ میں اپنے لیے محفوظ کر رہا ہوں اپنے رب کے ہاں۔ وَأَدَّخِرُ رَبِّي لِوَلَدِي، اور میرا رب محفوظ کرے گا میرے بچوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آج اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں اور میرے بچوں کو ضرورت ہوگی تو اللہ ان کا معاملہ سنبھال لے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بھوکا چھوڑ کے، مطلب یہ کہ میں اپنے بچوں کے فیوچر کی ٹینشن کیوں لوں؟ جو آج ان کے اس لیے کرنے کا کام ہے وہ میں نے کر دیا، اور مستقبل ان کا جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اللہ کے لیے قربان کر دی ایک چیز، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یعنی جس اللہ نے ہمیں دے دیا نا، اچھا ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ آج کل تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا، والدین اس وقت جو والدین ہیں جن کو اپنے بچوں کی زیادہ پرواہ ہے ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جنہوں نے خود محنت کر کی ہے، بڑی تگ و دو کی ہے، مار کھائی ہے اور کچھ سینچ کے جمع کر کے کسی مقام تک پہنچ گئے۔ تو بھائی جب اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کے والدین آپ کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، پھر بھی اللہ نے آپ کو دے دیا، تو آپ کے بچوں کو بھی اللہ جو ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ دے دے۔ اتنی ٹینشن ان کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس مناسب حد تک ان کو جب تک ذمہ داری ہے بندے کی وہ پوری کرے، اس سے آگے ضرورت سے زیادہ ٹینشن ان کی نہ لے۔ وَأَقِلْ أَمْرَكَ، اور اپنے معاملے پہ خوب غور و فکر کرو، وَتَيَقَّظْ مِنْ سِنَتِكَ، اور اپنی غفلت سے جاگو۔ یعنی انسان جو ہے نا غفلت میں جو پڑا رہتا ہے اس سے وہ منع کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو غفلت ہے نا اس سے جاگو۔ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ أُمُورِكَ، تم سے تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کیا۔ تو بعض کا جیسے کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی بس جی مصروفیت ڈھونڈ رہا ہوں جی، کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی اچھا یہ جاب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ضرورت نہیں ہے مجھے جاب کی، بس بزی رہنے کے لیے میں یہ جاب کر رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کی بندگی کا موقع اس کے پاس ہو اور وہ کہے کہ میں وقت گزارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، کوئی جاب کر رہا ہوں یا کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہوں، تو سمجھ سے بالا تر۔ بھائی وقت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، کیا آپ اللہ کے یہاں جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ اتنا فالتو وقت تھا بندگی کرنے کے بعد بھی کہ میں مصروفیت ڈھونڈتا تھا اور تکلفاً مصروفیات میری تھی؟ نہیں، یہ کوئی کرنے کا کام نہیں۔ بلکہ انسان جو ہے اس کا معاملہ تو الٹا ہے، وہ تو اس کو جو وقت ہے اس کے چونکہ سوال ہونا ہے لہذا وہ سوچ کے استعمال کرے گا۔ بالکل آپ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں ضرورت کے تحت میں کر رہا ہوں اور مجھ سے اس کا سوال ہونا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو مجھے تسلی ہونی چاہیے نا کہ میں وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی غفلت سے جاگو بھائی، یہ جو شب و روز گزرے جا رہے ہیں اور سالوں کے سال گزرے جا رہے ہیں، اور جی سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، ابھی دل نہیں کر رہا، یہ کوئی کرنے کا کام نہیں۔ حدیث میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ابن آدم جو ہے اس کے قدم نہ ہل سکیں گے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 سوال اس سے نہ پوچھے جائیں، کچھ میں آتا ہے 5 سوال اس سے نہ پوچھے جائیں. ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں کھپائی. وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر عمل کتنا کیا. وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس جسم کو کہاں کھپایا، یہ جو جسم کی تمنائیاں تھی یہ کہاں لگائی. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تم نے کہاں لگائی. قال ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو اقال ابن آدم عن ربہ کان خیر لہ من جہادہ، اگر ابن آدم اللہ کی معرفت کے بارے میں غور و فکر کرے، اس میں کھپے، یہ اس کے لیے جہاد کرنے سے بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک جہاد وہ ہے جو نفلی ہے، غیر فرض ہے. غیر فرض کا مطلب ہے کہ 10,000 لوگ چاہیے، 2 لاکھ لوگ موجود ہیں، ان میں سے 10,000 چاہیے، تو 1,90,000 لوگوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. تو اس وقت اگر کوئی شخص، اس کے پاس 2 آپشن ہو، ایک یہ کہ وہ جہاد پہ جائے اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، تو بہتر کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ اصل میں کیا ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کرنا مقصود ہے نا. وَعْلَمْ أَنَّ مَنْ جَعَلَ هَمَّهُ الْآخِرَةَ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ. بڑی اہم روایت ہے، اور آگے روایت ابھی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جان لو کہ جس نے آخرت کو اپنا غم بنا لیا، آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا، اپنی فکر بنا لیا، کفاہ اللہ امر دنیا، اللہ اس کی دنیا کے معاملات پورے کر دے گا، کفایت کر دے گا. جتنے لوگ اس وقت دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا ان کی گزر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیے ہمارے ہاں بڑا عجیب ایک ظلم ہے کہ بیک وقت 2 باتیں ایک ہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ ان میں تضاد ہے. جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو اس کے والدین، اس کے قریبی لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ تم مولوی نہ بن جانا، کھاؤ گے کہاں سے. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یار مولوی کھاتے بہت ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر 2 میں سے ایک بات طے کر لیں، یا تو مولوی کھاتے بہت ہیں تو پھر ٹینشن نہ لیں، پھر آپ کہیں بھئی تم مولوی بن رہے ہو، کھانے پینے کی ٹینشن نہیں. اور اگر یہ ٹینشن ہے کہ بھئی بچہ دین پڑھ جائے گا، مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، تو پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں. لیکن میں ایک عرصے سے تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی مثال ملے کہ کسی شخص نے اپنی زندگی دین کے لیے لگائی ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو، یا کسی شخص نے اپنی زندگی دین کے لیے لگائی ہو اور وہ کسی سڑک کنارے کسی درخت کے نیچے رہ رہا ہو اور اس کے پاس چھت نہ ہو یا اس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو. تو مجھے تو آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پہلی بات یہ ہم نہیں کہنا چاہ رہے کہ بھئی دین کے لیے زندگی وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس بیٹھ جائے. جس نے بھی سب ٹینشن یہ بنا لی کہ بھئی میں نے اب جو ہے نا اصل میں کیریئر آخرت کو بنانا ہے، میں نے آخرت کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات سمیٹ دیتا ہے، بندوبست کر دیتا ہے. تو دنیا کے لیے تگ و دو کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے لیے وقت لگانے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس میں؟ دنیا کو غم بنانے میں. اگر ہم اس چیز کے لیے فکر مند ہو گئے کہ ہماری دنیا کیسے گزرے گی، کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، کام کیسے چلے گا ہمارا، زندگی کیسے گزرے گی، بچوں کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے، مال و دولت کا معاملہ جہاں تک ہے اس والے سے یہ ہمارا غم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو جس طرح کے حالات ہوں گے اس میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنی پڑے گی، لیکن جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا ہمارے پر سوار نہ ہو، دنیا ہمارا غم نہ بن جائے. تو جس کا جو غم ہے، جس کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملے کے لیے کفایت کرتا ہے. کما ذکر فی الحدیث المروی، جیسے ایک مروی حدیث میں ہے تفرغوا من ہموم الدنیا ما استطعتم، دنیا کے غم، دنیا کی فکروں سے فارغ ہو جاؤ جس قدر تم کر سکتے ہو. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ، جس کا سب سے بڑا غم اور فکر دنیا ہوگی، افشى اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، اللہ اس کے دنیا کے معاملات کو پھیلا دے گا. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی آنکھوں کے مابین فقر کو جو ہے فقر رکھ دے گا. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ جس کا غم دنیا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملات پھیلا دے گا. دوڑ رہے 2 جابز بھی کر لی، میاں بھی دونوں بھی جابز میں لگے ہوئے ہیں، اور چلے ایک ہے نا کہ چلے کسی کی ضرورت ہے وہ کر رہے ٹھیک ہے، ایک ہے کہ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں پوری نہیں پڑتی جی، پریشان ہے شدید اس کے بعد بھی،
وہ پریشان کیوں ہے؟ وہ پہلے پچھلی نشست میں بھی ہم نے بات کی نا، اصل میں انسان غنی کب ہوتا ہے؟ جب اسے لگے کہ میری ضرورتیں جو ہیں، میری انکم اس سے زیادہ ہے، وہ غنی ہے۔ 50,000 کمانے والے کو لگے کہ یار مہینے کے بعد 2,000 بچ گئے ہیں، تو وہ غنی ہے۔ اور اگر 10 لاکھ روپے بندہ کما رہا ہے اور اس کو ساتھ میں یہ ہے کہ یار فلاں گاڑی میرے پاس نہیں ہے، فلاں علاقے میں رہنا ہے میں نے، تو اس کے لیے اتنے اور انکم ہوگی تب میں اس علاقے میں جا سکتا ہوں، میرے گھر میں فلاں قسم کا فرنیچر ابھی تک نہیں ہے، یہ شخص فقیر ہے۔ تو جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دنیا کے معاملات اس کے بکھیر دیتا ہے، اس کی دوڑ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت دوڑ میں ہی لگا رہتا ہے کہ اب یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ٹارگیٹ ہے، وہ بھی ٹارگیٹ ہے۔ اسی طرح اس کی 2 آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ہر وقت فقر ہی دکھائی دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے وہ یہی بتا رہا ہوگا کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، یا فلاں ابھی چیز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اتنی چیزیں شارٹ ہو رہی ہیں، اتنے فنڈز کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اب اس کو، جیسے آپ کہہ لیجئے نا کہ کسی نے چشمہ پہنا ہو اور اس کے چشمے کے جو شیشے ہیں ان کے اوپر فقر لکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اس کو نظر فقر ہی آ رہا ہوگا نا۔ تو بالکل یہی معاملہ اس شخص کا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص کروڑوں کا مالک ہو، کروڑوں رکھ کے بیٹھا ہوا ہو، لیکن ہوگا فقیر۔ ہو سکتا ہے 2 کنال کے گھر میں رہ رہا ہو لیکن فقیر ہوگا، کیونکہ اس کو جو چیز دکھائی دے رہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بھائی وہ فلاں جو 4 کنال کا فارم ہاؤس بندے نے بنایا نا، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ گاڑی رکھ کے بیٹھا ہوگا کروڑ روپے کی، لیکن اس کو دکھائی دے رہا ہوگا جو 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی آئی نا، وہ میرے پاس نہیں ہے، فقر۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ، اور جس نے آخرت کو اپنا سب سے بڑا غم اور اپنی فکر بنا لیا، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو جمع کر دیتا ہے، اس کے جتنے زندگی کے معاملات ہیں سمٹ جاتے ہیں، ایسے سٹریم لائن ہو جاتے ہیں، ایک لائن میں آ جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور یعنی اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں آج کل ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کے وہ ایکسپیریمنٹس دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، سوشل ایکسپیریمنٹس ہیں جی، کہ کوئی کسی کو آ کے کہہ رہا ہے جی یہ فلاں بات کا صحیح جواب دے دو میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں۔ بھئی کیوں؟ میں کیوں لوں؟ ٹھیک ہے، مطلب مجھے کوئی رستے میں چلتا ہوا بندہ روکے اور وہ کہے جی یہ سوال کا جواب آپ صحیح دیتے میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، تو مجھے اسے پوچھنا چاہیے کہ میں کیوں لوں؟ جواب دینا نہیں دینا وہ بات کی بات ہے، 10,000 میں کیوں لوں آپ سے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اگر میں ہاں جی بتائیں کیا سوال ہے اور میں بڑی پریشانی میں کسی سے اس کا جواب مجھے مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 10,000 کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا تھا، مجھے کہ 10,000 میرے پاس ہونے چاہیے، اور جیسے ہی مجھے آفر آئی تو میں اب دوڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ میں تب ہی اپنے آپ کو محتاج سمجھوں جو واقعی میری محتاجی ہے۔ مثلا میری ایک انکم ہے اور اس انکم سے میں اپنا گھر چلا رہا ہوں، چھت ہے، اگر نان نفقہ موجود ہے، بیسک زندگی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو میرے پاس جو مجھے انکم آ رہی ہے میری ضرورت کے لیے وہ کافی۔ اب کوئی مجھے کہے جی میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں، تو آفر میں پہلے نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا میری زندگی کے باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مال زیادہ مال نظر آتی دوڑ پڑنا اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ فقر تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ کم تھا، نہیں کم نہیں تھا بھائی۔ ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مال اور آ گیا، اب آپ سوچتے ہیں اس کو میں خرچ کہاں کروں، وہ ایک اور بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ اور مال کہاں سے آئے گا، یہ جو ہے تھوڑی سی پرابلمٹک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور نہیں کوئی بندہ متوجہ ہوتا اپنے دل کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ تَنْقَادُ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ، مگر اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف رحمت اور مودت سے جھکا دیتا ہے۔ یعنی لوگوں میں انسان کو قبولیت کیسے ملتی ہے؟ لوگوں میں قبولیت لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ تو اپنا دل لے کے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ میں اللہ مخلوق سے میں نے دل کاٹ لیا اور میں تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ اللہ کے کنٹرول میں تمام انسانوں کے دل ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کر دیتا ہے اور وہ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہے، سوشل میڈیا سے جو پاپولیرٹی ملتی ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ ایک دن میں ایسے اوپر جاتی ہے، اگلے دن میں ایسے نیچے بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے یہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی یہ میرا بندہ ہے اور اس سے تم محبت کرو، یہ ایسی محبت ہے جو کہ پھر دائمی ہے۔
تو لہٰذا حقیقی جو تعلق ہے وہ یہ والا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے. جو انسان خود اچھل اچھل کے لوگوں کو دکھا دکھا کے اور ثابت کر کر کے کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا ہے, وہ ہوا میں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. وَاحْذَرْ یا اخی, اور اے بھائی بچو, الْمِرَاءَ فِی الْقُرْآن, قرآن میں شک کرنے سے, قرآن میں شک کرنے سے بچو. قرآن میں شک کرنے کی جو کچھ اقسام یہاں انہوں نے بیان کی ہیں, تو کہتے ہیں کہ پہلا کیا ہے کہ ای فی کونہ کلام اللہ تعالیٰ, کہ کوئی شخص اس بارے میں شک شروع ہو جائے کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. ایک اور مراد کیا ہے کہ الخوض فیہ بانہ محدث او قدیم. بعض لوگ نا کلامی بحثوں میں چلے جاتے ہیں, اچھا یہ قرآن جو ہے یہ کیا یہ قدیم ہے یا یہ محدث ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہے علم الکلام کی اصل میں بحث ہے نا. یہ قدیم وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے, جس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں حدیث کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ نئی چیز ہو, ٹھیک ہے, جس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم الکلام میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے, اور قدیم کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی آغاز نہیں ہے, نقطۂ آغاز نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں سب کچھ کیا ہے, حادث ہے. اللہ کے مقابلے میں باقی سب چیزیں کیا ہیں, حادث ہے, ان کا ایک نقطۂ آغاز ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آغاز دیا ہے. تو اب کوئی شخص اس بحث میں چلا جائے کہ قرآن جو ہے یہ قدیم ہے یا حادث ہے, یا اس سے مراد کیا ہے المجادلہ فی الآیات المتشابہہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ متشابہ آیات میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. متشابہ آیات کون سی ہیں؟ جن کے حقیقی معنی سمجھنا, ان کے معنی متعین کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثلا 7 آسمانوں کی بات ہے تو جو مرضی کر لیں آپ, 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. اسی طرح جنت و جہنم ہے, تو جنت و جہنم کے بارے میں چند باتیں قرآن و سنت نے بتائی ہیں, ان کو سامنے رکھ کے کوئی بندہ پوری سائنس ڈیولپ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. جیسے وہ کوئی ایک لبرل آدمی تھا نا, تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی, تو دودھ جو ہے وہ تو آپ آدھا لیٹر بھی پی لیں تو بہت ہو جاتا ہے, اس سے تو آپ پی نہیں سکتے دودھ اس کے بعد, اور شہد تو آپ 2 چمچ کھا لے تو اس کے بعد تو آپ اور کھا ہی نہیں سکتے. تو دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں, ان کا ہم کیا کریں گے؟ اب وہ جو کم سمجھ آدمی ہے, اس کو جو چیز نہیں سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ وہ جنت کو دنیا پر قیاس کر رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ جو میکینزم اس دنیا میں ہے وہی سارا جنت میں بھی ہے. تو اب یہ کیا ہے, کم فہمی ہے نا ان بندے کی. یعنی ایک دنیا ہے آزمائش کے لیے, اس کے اندر بہت سی چیزیں رکھی گئی ہیں, اور ایک جنت ہے جو انسان کو نعمت کے طور پہ دی جا رہی ہے, اور اس کو لگ رہا ہے دونوں کیا ہیں برابر. اب اگر بنیادی علم بھی اس نے دین کا حاصل کیا ہوتا یہ اعتراض نہ کرتا. اس لیے جو اکثر لبرلز اور سیکولرز کے اعتراضات ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی جو ہے نا عدم علم کی وجہ سے. اگر تھوڑا سا بھی علم حاصل کیا ہوتا, اس نے اس کو پتا ہوتا کہ جنت میں ہر شخص کی عمر فکس ہوگی, نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی. دنیا کے اندر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا میں ایک عمر آپ نہیں رکھ سکتے. لازمی ہے انسان گرو کر رہا ہوگا یا ڈکلائن کی طرف جا رہا ہوگا. جنت میں یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت میں جو ہمیں جسم دیا جائے گا وہ اس دنیا کے جسم سے بالکل مختلف ہے. اسی طرح جو جنت میں نظام انہضام ہے, ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, وہ کیا ہے کہ انسان جو کھائے پیے گا وہ ایک ڈکار کی صورت میں ایک بہت ہی اچھی خوشبو کی شکل میں جو ہے وہ سب چیزیں وہ ہضم ہو جائیں گی اس کی. دنیا میں بالکل الگ طریقہ ہے. تو بالکل جنت کے معاملات اور دنیا کے معاملات الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہی انسان جو کہ جنت میں بھی جا رہا ہے تو کچھ چیزیں اس کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی. ادروائز جنت وہ نہیں ہے جو کہ انسان پرسیو کر سکے. جنت کی تو جو نعمتیں ہیں وہ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی کان نے اس کو سنا, نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا, اور نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. تو یہ چیز کہ بھائی قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے پڑ جانا کہ نہیں میں تو اس کو اسپیسیفائی کر کے رہوں گا, میں تو الف لام میم کے معنی جان کے رہوں گا, میں تو یہ فلاں فلاں جو متشابہ آیات ہیں ان کے معنی متعین کر کے رہوں گا, یہ کیا ہے, یہ بھی وہ جھگڑا ہے, یہ بھی وہ شک ہے جو کہ کرنا جائز نہیں. اور ایک اور چیز کیا ہے کہ المراد بالمراء فی القرآن التدارع فیہ وہو ان یروم تکذیب القرآن بالقرآن لیدفع بعضہ ببعض فیتطرق الیہ قدح وطعن. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے ایک حصے کے ذریعے ہی دوسرے حصے کی تکذیب کرتے ہیں.
یعنی قرآن کے ایک حصے کی ایسی کوئی وضاحت کریں گے، ایسا معنی بیان کریں گے جس سے خود قرآن کا دوسرا حصہ جو ہے اسی کی تکذیب ہو جاتی ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو بحثوں کا ماخذ بنا لیا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس سے انسان ہدایت حاصل کرے اور عمل کی چیزیں جو ہے اس سے وہ حاصل کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فما المراء فی القرآن کفر، قرآن میں شک کرنا کفر ہے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا فما عرفتم منہ فعملوا بہ، اس میں سے جو تم علم حاصل کر لو، جو تم سمجھ لو، اس پر عمل کرو۔ وما جہلتم منہ فردوا الی عالمہ، اور جس کے بارے میں تمہیں جہل ہو، یعنی جس کو تم نہ جانتے ہو، تو اس کو لوٹاؤ اس کے عالم کی طرف۔ یعنی قرآن میں سے جو چیز سمجھ آ جاتی ہے وہ بالکل اچھی بات ہے، جو نہیں سمجھ آتی اس کو کسی عالم سے جا کے انسان پوچھ لے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ہے، نہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے پاس سے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے یا اپنی آراء پر چلنا شروع کر دے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح والجدال فی الدین، دین میں جھگڑا کرنا جو ہے اس سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی کہ دین میں جو ہے وہ جھگڑا کرنے سے بچو۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ جو ہیں، وہ ان کا ایک رسالہ ہے المتشابہ فی القرآن، اس میں وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا ابْتَلَاهُ بِالْجَدَلِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جدل میں، یعنی جھگڑے میں، بحث و مباحثے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا وَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو ایک شخص آپ کو ملے گا جو کہے گا نہیں مجھے تو اس آیت کی یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں، تو یہ کیا ہے کہ بحث و مباحثہ، نہیں اس سے یوں سمجھنا چاہیے، اس کو یوں کرنا چاہیے۔ اور جس کو ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے۔ وہ قرآن سے ایک بات پڑھے گا، اس کے عمل میں آ جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ بحثوں میں پڑھے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، بلا وجہ کی بحثوں مباحثے، بلا وجہ کے سوال اور باریکیوں میں جاننا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ لِسَانَكَ وَرَدَّ إِلَيْكَ قَلْبَكَ فَقَدْ لَطَفَ بِكَ، اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری زبان لے لے اور تمہیں تمہارا دل لوٹا دے تو اس نے تمہارے ساتھ بڑے لطف کا معاملہ کیا۔ وَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ قَلْبَكَ وَرَدَّ إِلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اگر تمہیں جو ہے وہ تمہارا دل جو ہے وہ روک لیا جائے اور تمہاری زبان جو ہے وہ دے دی جائے، فقد عظمت مصیبتک، تو تمہاری مصیبت بہت بڑی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کی اہمیت زیادہ ہے۔ بحث و مباحثہ کس سے ہوگا؟ زبان سے۔ تو زبان کو روک لینا بہتر ہے، اور دل میں قرآن جاگزی ہو جائے، قرآن کی عظمت بیٹھ جائے، زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان زبان سے بحث و مباحثے میں پڑا رہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان بحث و مباحثوں میں بچنے سے، پڑھنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے گمراہی کا باعث بنتا ہے یہ سب کچھ۔ تو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، کہ نہیں لوگ گمراہ ہوتے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی جائے مگر بحث و مباحثے سے، بلا وجہ کے جو بحث و مباحثے ہیں اس میں اچھا ہوتا کیا ہے بحث و مباحثے میں، کہ آپ بحث کر رہے ہیں، بحث کرتے کرتے آپ اسی وقت آپ نے ایک رائے بنا لی اپنی، بیٹھے بٹھائے، بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے، اور چونکہ بحث بھی ہو رہی تھی تو آپ نے اس کے دلائل بھی دینے شروع کر دیے، پکے ہو گئے اس کے اوپر۔ اب کوئی آپ کو اس سے ہٹا دے تو آسان بات نہیں۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے بحث و مباحثہ کا، کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بیٹھے بٹھائے اس کی آراء بن بھی رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ پکا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ثم تلا قولہ تعالیٰ، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ضربوہ لک الا جدلا، کہ نہیں وہ بیان کرتے آپ کے لیے مثالیں مگر جھگڑنے کے لیے، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ تو آپ نے منع کیا اس چیز سے کہ انسان جو ہے وہ بلا وجہ بحث و مباحثے میں پڑے۔ ضرورت کے تحت سوال کیا جا سکتا ہے علم سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے۔